اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ مالک الملک کے لیے کہ جس کی مرضی سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی اور جس کی مہربانیوں سے یہ دنیا قائم ہے اور جس کے حکم سے یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حساب اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور یہ دن سال کے دنوں میں سے ایک عظیم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الناس عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے ہاں یوم النحر قربانی والا دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ اس دن ہم جو کئی اعمال کو ادا کرتے ہیں ان اعمال میں سے ہمارا سب سے بہترین اور سب سے بڑا عمل کہ اس دن اپنے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا، یہ سب سے عظیم عمل ہے۔ یہ دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 ذی الحج یوم عید الاضحیٰ کو قربانی کیا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم قربانیاں کرتے ہو اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ تمہارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جانور تو سب اللہ کے ہیں، گوشت ہو، خون ہو، چمڑا ہو، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عید الاضحیٰ کا دن
دین اسلام میں اپنی جامعیت، اپنی وسعت اور اپنی بلندیوں کے اعتبار سے کتنا عظیم دن ہے کہ ہم اپنے جانور، اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ہمارے دل کے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ آپ قربانی کرتے ہوئے اس بات کا ضرور محاسبہ کیجئے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے کیا وہ بھی ہم میں موجود ہے کہ نہیں موجود۔ اللہ کو اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں۔ آپ ایک جانور قربان کرتے ہیں، آپ 2 جانور قربان کرتے ہیں، 5 یا 10 جانور قربان کرتے ہیں، اللہ کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ آپ کا جانور 1 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا ہے۔ اللہ کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ آپ کا جانور بہت چھوٹا ہے یا بہت بڑا ہے۔ نہیں، اللہ کو آپ کے تقوی کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ جانور کی تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں، وہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے توفیق دی خرید لیا، قربان کر لیا، لیکن جو اللہ کو چاہیے وہ ہم میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے تو محدثین نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا یہ باتیں، یہ چیزیں ہم میں موجود ہیں کہ نہیں۔ پہلے نمبر پر آپ اپنی نیت کو چیک کیجئے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ فقط اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور کو قربان کر رہے ہیں، تفاخر نہیں، مقابلہ نہیں، کسی کے اوپر بڑھوتری نہیں، محلے میں، برادری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا جانور چھوٹا ہے اور میرا جانور بڑا ہے، تمہارا جانور 50,000 کا ہے اور میرا جانور 5 لاکھ کا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے، دکھلاوا مقصود ہے، تو آپ میں تقویٰ نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر آپ اپنی نیت کو چیک کیجئے، اگر نیت خالص ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے تو آپ میں تقویٰ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے سامنے حاضری کا اور جواب دہی کا احساس موجود ہے۔ اللہ کے سامنے حاضری کا، جھک جانے کا، اطاعت کا احساس موجود ہے۔ آپ جانور کو لائے، 1 دن، 2 دن، چند دن یا 1 وقت کے لیے کھانا دیا، چھری پکڑی، اس نے اپنی گردن کو پیش کر دیا۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، صحت دی، رزق دیا، جوانی دی، ہر نعمت دی، جب اس کا حکم آتا ہے کہ کیا آپ بھی اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں؟ یہ چیز دیکھیں، اگر ہے تو تقویٰ موجود ہے، اگر نہیں تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے۔ تیسرے نمبر پر آپ کمزوروں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، ضرورت مندوں کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کرتے ہیں تو تقویٰ موجود ہے، اگر نہیں کرتے، یہ کس کی سنت اور یادگار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی پرواہ کی، بولیں، اپنے گھر بار کی پرواہ کی، دیس اور وطن کی پرواہ کی، اپنے بچے کو قربان کرنے کی پرواہ کی؟ نہیں۔ اگر آپ قربانی کرتے ہوئے ضرورت مندوں کا احساس اور خیال کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے دینے کو تیار ہیں تو پھر تو تقویٰ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، آپ کہتے ہیں بکرے دی ران تے میں نہیں دینی، ٹھیک ہے نا، ہاں اینو پہلوں لا کے نا تے فریج وچ رکھ لو، ران تے میں نہیں دینی، تو پھر آپ نے کیا قربانی کی ہے؟ پھر آپ نے کیا قربانی کی ہے؟ قربانی تو اس چیز کا نام ہے کہ جان کی، مال کی، اولاد کی اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی قربان کر دیں، اور آپ ایک ران دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہیں، قربانی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے،
ضرورت مند آیا ہے آپ اس کا خیال کیجئے. آپ نے اپنے لیے 2-3 دن کو پکانے کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے, کوئی ضرورت مند آ گیا ہے, اس کو بھی ایک شاپر دیتے ہیں, لے جاؤ بھائی, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ دوسروں کا احساس کرتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی آپ کے محلے میں, آپ کی گلی میں, آپ کے قرب میں, آپ کے علم میں ہے, اور آپ شاپر میں گوشت ڈال کے خود چل کر ان کے دروازے تک جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, عید ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور ان تک گوشت پہنچاتے ہیں, تو پھر تو تقویٰ موجود ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کی ہوئی ہے, جس کو ضرورت ہے آ جائے لے جائے, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے قربانی نہیں کی اور ان کی ہاں گوشت موجود ہے, لے آتے ہیں, نہیں, پھر آپ میں احساس نہیں ہے, آپ میں احساس نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ جو آپ کے علم میں ہے قربانی نہیں کی, سفید پوش طبقہ اور ندامت سے بھی بچتا ہے, سوال کرنے سے, کسی کے دروازے پہ جا کے مانگنے سے ان کو شرمندگی ہوتی ہے. آپ خود آگے بڑھیں, اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے, توفیق دی ہے, مال دیا ہے, اس مقام تک پہنچایا ہے کہ آپ قربانی کرنے والے ہیں, آپ دینے والے ہیں, لینے والے نہیں. قدم بڑھائیے, ہمت کیجئے, خود ان کے دروازوں تک پہنچیے. اگر دوسروں کو دینے کا اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دینے کا جذبہ موجود ہے تو آپ میں تقویٰ موجود ہے. اور 5ویں نمبر پر کتنی باتیں ہو گئیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. اگر آپ قربانی کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, عید پڑھتے ہیں, لیکن پھر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں, دیدہ دنستہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں, تو قربانی نے آپ کے اوپر کچھ بھی اثرات نہیں چھوڑے. گناہوں سے بچیے. اور آخری بات, اپنے اندر تبدیلی لائیے کہ اگر ہمارا جانور اتنا وفادار ہے کہ وہ ہمارے لیے قربان ہونے کو اور ذبح ہونے کو لیٹ گیا, ہم اللہ کے کتنے وفادار بنتے ہیں قربانی کرنے کے بعد. اگر تبدیلی آتی ہے تو سمجھ لیجئے تقویٰ موجود ہے. جس چیز کی اللہ کو ضرورت ہے وہ آپ میں موجود ہے. اپنا محاسبہ کیجئے, اللہ میرے سمیت ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے. تقویٰ جیسی عظیم نعمت اللہ ہم کو عطا فرمائے, اور اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد یا ایھا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.